سیکشن 57 جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، وہ پہلے یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ اناؤنس کرے گا آفٹر کنسلٹیشن ود الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ ترمیم ہوئی تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب کے اختیارات کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رہنا دیا گیا۔ لیکن جس طرح کامران صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لکھا ہے، تو یہ بڑی واضح بات ہو گئی ہے، اور آرٹیکل 48 سب کلاس 5 میں یہ کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا۔ اور یہ ایک جنرل پرنسپل ہے جورسپروڈنس کا بھی کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے اور باقی جو لا ہے آرڈینری لا، اس پہ کانسٹیٹیوشن اس نے پریویل کرنا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو یہ اپر ہینڈ ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ اس میں لکھی گئی جو بات ہے وہ حرف آخر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے تو ان کو یہ لکھنی نہیں چاہیے تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور کنسلٹیشن کریں، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے، ان کو کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ اوور ڈوئنگ کی گئی ہے ان کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جانب سے بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے۔ اور دوسرا لا منسٹری کو لکھا گیا جی آپ ہمیں اس پہ کریں۔ انہوں نے کیوں لکھا؟ جبکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اپنا لیگل سیکشن ہے، اور اس میں جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کے چیف ایڈوائزر آن لیگل سائڈ، وہ ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ہائی کورٹ لاہور کے، وہ چیف جسٹس رہے ہیں، اور ویسے بھی فوج ظفر موج ان کے وہاں پہ پینل پہ موجود ہے، تو ان کو وہاں نہیں لکھنا چاہیے تھا، بلکہ اپنے اس سے ایڈوائس لے کے تو پھر قدم اٹھاتے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید صدر مملکت کچھ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور کچھ کو راضی کر رہے ہیں، اور معاملات کو لنگر آن وہ بھی بالکل صدر مملکت کا جو کنڈکٹ ہے وہ 2 بلز کے اوپر سائن کرنے نہ کرنے کا معاملہ، اس پہ اگر اعتراضات تھے وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ اس سے پہلے وہ ٹویٹر کے اوپر جاری کرتے رہے جب ان کے اعتراضات تھے۔ بہت اہم سوالات موجود ہیں۔